السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ دوستو، آپ نے سوال کیا کہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے جس نے جو پایا بزرگان دین کی خدمت سے پایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں اس کی کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ کسی شخص نے حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ نے یہ نعمت کیسے پائی؟ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ محترمہ کی طبیعت ناساز تھی۔ ایک رات سخت سردی کے موسم میں انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا کہ مجھے پانی چاہیے۔ پانی لا کر ان تک پہنچتے تک وہ سو گئی۔ میں اس خیال سے کہ اگر ماں کی آنکھ کھلی اور میں ان کے قریب نہ ہوا، پانی کا کٹورا ہاتھ میں لیے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ فجر کی اذان کے ساتھ ان کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے مجھے دیکھا، مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کو میں نے رات کے پہلے پہر میں آواز دی تھی، اس کے بعد تو میں سو گئی، اب کب سے یہاں کھڑے؟ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ ماں، کہ جب آپ نے مجھے آواز دی میرے پہنچنے تک آپ دوبارہ سو گئی۔ میں تب سے یہ پیالہ لیے کھڑا ہوں کہ کہیں آپ کو پیاس لگے، آپ کی آنکھ کھلے، آپ مجھے آواز دیں اور ایسا نہ ہو کہ مجھے دوبارہ آپ تک پہنچنے میں دیر ہو جائے۔ ماں اپنے بیٹے کی اس انداز خدمت کو دیکھ کے تڑپ اٹھی، دست دعا کو بلند کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری تمام نعمت اس دعا کا صلہ ہے۔ ہمارے شیخ حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز آپ کے متعلق ہے کہ آپ 20 سال اپنے شیخ کی سامان سفر اپنے سر پہ رکھ کے ان کے ساتھ ہم رکاب رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مسافر میں جتنے دوست بھی ساتھ تھے ان سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ جنگل کی اور سفر کی کٹھنائیوں میں کوئی آپ کے ساتھ نہ رہا۔ حضور خواجہ عثمان ہرونی غریب نواز نے فرمایا کہ معین الدین، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، میں تو مسافر ہوں اس راستے کا، ہمہ وقت مسافرت میں رہتا ہوں، آپ بھی آرام کیجیے، کسی جگہ رہ جائیے، جس طرح باقیوں نے چھوڑ دیا آپ بھی مجھے چھوڑ دیجیے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے عرض کیا کہ آقا، وہ سب آپ سے مختلف نعمتوں کے تعلق تھے، وہ سفر کی کٹھنائیوں میں ہم رکاب نہ ہو سکے، مجھے تو آپ کے ساتھ چاہیے، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کے عشق کی اس کیفیت کو دیکھ کے آپ کے شیخ نے آپ کے دونوں دستے مبارک کو پکڑا اور آسمان کی طرف بلند فرما دیے اور اللہ سے کہنے لگے، پروردگار، یہ معین الدین ہے، اسے معین الدین کرتے ہیں۔ اس قسم کے بے تحاشا واقعات اولیاء امت کی زندگیوں کی کتابوں میں لکھے ہیں۔ دوستو، ایسا نہیں ہے کہ فقط خدمت سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے ارد گرد رہنا اور ان کے سامان سفر کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا یہی اصل حقیقت ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو عبادات میں مشغول ہیں، جو ریاضات میں مشغول ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ تمام عبادات اور ریاضات کسی کی دعا کی محتاج ہیں قبولیت کے لیے۔ وہ لوگ ہمیشہ نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں میں بار بار یہ لفظ بولتا ہوں کیونکہ تکلیف محسوس کرتا ہوں۔
ہم اپنے آبا کے طریقے کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ دوستو، وظائف، عبادات، آج کے اس پرفتن دور میں ہر شخص کثرت سے تسبیح پڑھ رہا ہے، وظائف پڑھ رہا ہے۔ خواتین پریشان ہیں اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے، وہ اپنی ساس کے لیے وظیفے پڑھ رہی ہے، کوئی شوہر کے لیے پڑھ رہی ہے، کوئی نند کے لیے پڑھ رہی ہے، کوئی رزق کے لیے پڑھ رہی ہے، سب وظیفے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ہم میں سے چند لوگ رہیں گے جو ان مقدس ہستیاں، جو مائیں ہیں، جو بہنیں ہیں، جو بڑے ہیں، ان سے دعائیں لینا چاہتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ نکتہ ہے جو بزرگان اعظام ہمیں سمجھانا چاہتے تھے کہ وظائف سے نہیں، دعا سے بیڑا پار لگتا ہے۔ تسبیحات سے نہیں، کسی کی دعا لگتی ہے۔ دوستو، دعا لینا سیکھو، وظائف لینا نہ سیکھو، چلے کاٹنے نہ سیکھو، بنیادی چیز کسی کی دعا لینا سیکھو، جس سے ہم اس قدر دور ہو گئے ہیں کہ ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید ہمیں کسی کی دعا کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک عورت 1 گھنٹے کا وظیفہ کر لے گی اپنے کسی رشتے کو منانے کے لیے، لیکن 2 منٹ صبر نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ہم اپنی زبانوں کو روک لیں اور اپنے بڑوں کی دعا لینے کی عادت ڈالیں، برداشت کر کے، محبت کر کے، خدمت کر کے، انہیں اپنا سمجھ کے، ہماری زندگی آسان ہو جائیں گی۔ ہمیں دین اور دنیا کے سکھ ملیں گے، ہمیں خوشیاں ملیں گی، ہمیں کامیابیاں اور کامرانیاں ملیں گی۔ یاد رکھنا دوستو، صرف اس جہاں میں نہیں، اس جہاں میں بھی ہمارے اپنے بڑوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو ہمیں اس جہاں میں بھی کامیابیاں ملیں گی۔ صرف مشائخ کی خدمت، صرف پیر کی خدمت، لیکن 2 بڑے ہمارے ماں باپ، ہم نے ان سے دعا کب لی؟ اگر کوئی چھوٹا بھائی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اس نے اپنے بڑے بھائی بہنوں سے دعا کب لی؟ کب اس نے دعا لی؟ ہر شخص عام طور پہ شادی کے بندھن پہ بندھا ہے، مرد ہے، اس کی بیوی کی ماں ہے، جو شریعت میں اب آپ کی بھی ماں ہے۔ کب اس سے دعا لی؟ کب اس باپ سے دعا لی؟ عورت نے کب اپنے ساس سسر سے دعا لی؟ کب اپنے بڑے سے دعا لی؟ باہر کے علماء اکرام، مشائخان اعظام، بزرگان دین، ان سے دعا لینے کے لیے وہ تو ایک بڑا اعزاز کی بات ہے، لیکن دوستو، گھر والوں سے دعا لینی سیکھو، ان کی خدمت کرو، ان سے محبت کرو، ان کی دعا لو، یہ تمہیں کامیاب کر دے گی۔ جو وقت تم ضائع کرتے ہو دنیا کے پیچھے، وہ وقت ان کی محبتوں کو پانے کے لیے ضائع مت کرو، وہ فائدہ مند ہوگا، وہ اجر کا حق ہو، وہ اجر کا سبب بنے گا۔ ہم کن چکروں میں پڑ گئے کہ ہم نے کس سے دعا لینی ہے اور کس سے نہیں لینی؟ ہمیں ہر ایک سے دعا لینی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دعا لینی ہے اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتوں سے، اپنے بڑے چھوٹے سے، تعلق داروں سے، اپنے اہل محلہ سے، اپنے دوستوں سے دعا لینے کی عادت ڈالو۔ اور یہ دعا یاد رکھنا کسی وظیفے کے صلے میں نہیں ملے گی، یہ دعا ہمیشہ خدمت، محبت اور ادب ہی کے صلے میں ملے گی۔ دوسرا سوال جو آپ نے کیا تلاوت قرآن مجید کے حوالے سے، تلاوت قرآن مجید کی فضیلت اعظم من الشمس ہے، اس کے اوپر بات کرنا یا اس کو آج کے دور میں یہ سوال کرنا کہ یہ کیسا ہے، تو یہ سوال ہی بہت عجیب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے کم از کم 3 فیضان ہوتے ہیں۔
وہ شخص جو تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہو، یہ قرآن مجید اس کی بخشش کا سبب ہوتا ہے۔ جو اس کی تلاوت کو سنتا ہو ادب سے، دھیان سے، اس کی بخشش کا سبب بنتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے جو قرب و جوار میں رہنے والے ہیں ان پر بھی رحمت اور بخششوں کا سبب بنتا ہے۔ نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ اخلاص کے حوالے سے کہ یہ قرآن مجید کا ثلث ہے، تیسرا ہے، اور اگر اس کو 3 مرتبہ پڑھا جائے تو ایک پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اولیاء اعظام، بزرگان دین کثرت سے سورۃ اخلاص پڑھا کرتے ہیں۔ معروف ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے معمولات میں جو ذکر ہیں ان میں سب سے زیادہ ذکر آپ نے سورۃ اخلاص کا کیا۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضور خواجہ خواجگاں معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز، حضور خواجگاں خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضور نظام الدین اولیاء زری زربخش اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی اور کثیر بزرگان دین سورۃ اخلاص کثرت سے مداحمت کیا کرتے ہیں، اور ایک تعداد جو کم از کم 1000 ہوا کرتی اس پر استقامت کرتے ہیں۔ دوستو، تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید کی برکات کے ساتھ جو آپ نے چند صورتیں کہیں کہ ان میں سے کچھ بتائیے ذکر کے حوالے سے، تو ہمارے بزرگوں کا جو عمومی قاعدہ ہے 1 مرتبہ پڑھنا، یاسین شریف، سورۃ واقعہ برائے تنگ دستی، اور سورہ ملک برائے خبر، وہ جو تمام احادیث ہیں، میرا سوال کا جواب اس کے بعد کا ہے۔ جو لوگ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ جس صورت کی پڑھنے کی طرف ہمارے بزرگان اعظام نے توجہ دلائی وہ سورۃ اخلاص ہے۔ ایک تو سورۃ اخلاص کے پڑھنے والا اللہ کی محبت میں گم ہو جاتا ہے اور وہ شرک سے دور ہو جاتا ہے، اس کو توحید سمجھ آ جاتی ہے، توحید کی برکات اس کو حاصل ہو جاتی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا تعلق اس ذات سے قائم ہو جاتا ہے جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، جو احد ہے، جو خالق اور مالک ہے۔ اس لیے دوستو، کثرت سے آپ نے پوچھا کہ کون سی صورت پڑھنی چاہیے، تو کثرت کے حوالے سے 2 صورتوں کی مداحمت ہمارے بزرگوں کی تعلیمات میں ملتی ہے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورۃ اخلاص۔ اور بالعموم جو ہمارے ہاں دم کرنے کا قاعدہ ہے وہ بھی سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص اور درود شریف کے ساتھ ہی ہے۔ معروف ہے کہ اسی کی برکات سے تمام بزرگان دین کے پاس آنے والے سائلین کو اللہ رب العزت انعام و اکرام سے نوازتا اور ان کو خیر عطا فرماتا۔ تیسری بات دوستو، آپ نے مجھ سے پوچھی ذکر کے حوالے سے سلسلے کے اذکار جو سلوک کے منازل میں ہوتے ہیں۔ دوستو، اس کا طریقہ بہترین تو یہی ہے کہ جس طرح ہمارے اسلاف کے پاس لوگ آتے تھے، آپ اسی طرح اپنے شیخ کے پاس جائیے، جو بھی آپ کے سلسلے کے درویش ہیں ان کے پاس جائیے، ان کی صحبت میں چند گھڑیاں گزاریے، اپنے دل کی کدورت کو صاف کیجیے اور پھر اس ذکر میں مشغول ہو جائیے۔ جو میرے وابستگان ہیں، محبین ہیں، وہ ذکر و فکر میں مشغول رہتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور آ کے صحبت میں رہتے ہیں، اور وہ جو اذکار کی ترتیب ہے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ دوستو، تو افضل اس کا یہی ہے کہ آپ اپنے شیخ کی طرف رجوع کیجیے اور ان سے یہ قاعدے قانون سیکھیے۔ سو یہ مختصر ترین آپ سب کی خدمت میں نے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔